اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نقل مکانی۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ نقل مکانی۔ نقل مکانی کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ نقل مکانی جانور اور انسان دونوں کرتے ہیں۔ دونوں کی نقل مکانی مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ نقل مکانی کبھی کسی طویل فاصلوں کی ہوتی ہے تو کبھی مختصر فاصلے کی ہوتی ہے۔ جانوروں کی نقل مکانی کا عمل انتہائی حیران کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس میں جانوروں کی پوری آبادی عارضی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جانوروں کی نقل مکانی کی وجوہات کی بات کریں تو جانور سب سے پہلے تو درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ پر ٹمپریچر بہت ہی کم ہوتا ہے، ٹمپریچر گر جاتا ہے، بہت ہی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، جو برفانی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں سے جانور نقل مکانی کرتے ہیں دوسرے علاقے کی طرف۔ دوسری وجہ ہے خوراک کی کمی۔ جانور اس وقت بھی نقل مکانی کرتے ہیں جب ان کو خوراک کی کمی ہوتی ہے، اس علاقے میں ان کو خوراک نہیں ملتی تو وہ کسی دوسرے علاقے کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اب جانوروں کی نقل مکانی کی تیسری وجہ ہے سورج کی روشنی کی کمی۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ بہت دیر سے نکلتی ہے اور جلدی ہی غروب ہو جاتی ہے، وہاں پر سورج کی روشنی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جانور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ جانور اپنی نسل کو بچانے کے لیے کسی دوسرے علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر انڈے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں پرندوں کی نقل مکانی تو پرندوں کی کچھ اقسام سال میں 2 مرتبہ نقل مکانی کرتی ہیں۔ ہر سال خزاں میں دنیا کے انتہائی سرد علاقوں قطب شمالی اور قطب جنوبی میں لاکھوں پرندے نقل مکانی کرتے ہیں۔ وہ خوراک کی تلاش میں اور شدید سردی سے بچنے کے لیے نسبتاً گرم علاقوں مثلاً بھارت، پاکستان اور افریقہ چلے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم وہیں گزار کر دوبارہ اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں۔ پرندوں کی نقل مکانی کا سب سے حیران کن پہلو تو یہ ہے کہ پرندے نقل مکانی کے دوران اپنا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں۔ پرندوں کا ہر سال اپنے مخصوص راستوں پر سفر کر کے دنیا کے گرم خطوں میں جانا اور پھر وہاں دوبارہ اپنے رہائشی علاقوں کی طرف واپس لوٹ آنا اس قدر حیرت انگیز ہے کہ آج تک سائنسداں اس کا پتہ نہیں چلا سکے۔ نقل مکانی کرنے والے پرندے زیادہ تر سورج غروب ہونے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دن نکلنے سے پہلے کسی مناسب مقام پر قیام کرتے ہیں۔ کراچی کے ساحل سمندر پر جہاں ہر سال لاکھوں پرندے دنیا کے سرد علاقوں سے نقل مکانی کر کے آ جاتے ہیں۔ اب سمندری کچھووں کی نقل مکانی کے بارے میں ہم بات کریں تو سمندری کچھوے بھی نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اکیلے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اکیلے ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھووں کی ایک خاص قسم جنہیں سبز کچھوے یعنی گرین ٹرٹلز کہا جاتا ہے، پاکستان میں کراچی کے ساحلی علاقوں ہاکس بے اور سینڈرز بٹ پر ستمبر سے جنوری کے مہینوں کے دوران انڈے دینے آتے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے جیونی اور استولا جزیرے میں بھی کچھوے انڈے دینے آتے ہیں۔
یہ کچھوے ریت میں گڑھے کھود کر انڈے دیتے ہیں۔ انڈے دینے کے بعد کچھوے واپس اپنے رہائشی علاقوں کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ یہ انڈے ساحل کی گیلی ریت میں دبے رہتے ہیں۔ سورج کی تپش، سورج کی گرمی ان کے لیے موافق ہوتی ہے۔ انڈوں سے نکلنے والے بچے سائز میں انسان کی ہتھیلی کے برابر ہوتے ہیں۔ انڈے سے نکلنے کے بعد یہ بچے فوراً سمندر کا رخ کرتے ہیں اور پانی میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کچھووں کی زندگی خاصی طویل ہوتی ہے اور یہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مچھلیوں کی نقل مکانی۔ تو مچھلیوں میں بھی نقل مکانی کا عمل ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کی مچھلیاں مختلف فاصلوں اور مختلف دورانیے کے بعد نقل مکانی کرتی ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ سامن مچھلی یعنی کہ سامن فش کی نقل مکانی کا عمل بھی بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ یہ مچھلی سمندر سے دریا کی جانب پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں سفر کرتی ہے۔ اس کے جسم میں چکنائی کا ذخیرہ ہوتا ہے جس سے یہ سفر کے دوران توانائی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جس طرح صحرا میں اونٹ اپنے اندر جو چربی ذخیرہ رکھتا ہے اس کو توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے، اسی طرح یہ سامن مچھلی بھی اپنے جسم میں چکنائی کا ذخیرہ رکھتی ہے جو یہ دوران سفر توانائی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دریا میں پہنچ کر یہ تہہ میں موجود پتھروں اور ریتوں میں اپنے انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد یہ مچھلی واپس سمندر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انڈوں سے نکلنے والے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سمندر کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے دریاؤں میں پائی جانے والی ٹراؤٹ فش یعنی ٹراؤٹ مچھلی بھی نقل مکانی کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مچھلیوں سے لے کر جانوروں سے لے کر انسانوں سے لے کر پرندوں تک ہر چیز نقل مکانی ضرور کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک کلیئر ہوا چاہتا ہے۔ نقل مکانی کا پارٹ 2 انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم انسانوں کی نقل مکانی، ان کی اقسام، ان کی وجوہات، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ تو اب آخر میں آپ لوگوں سے میرے 2 سوالات ہیں جن کے جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی دینے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، جانور نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جانور نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کوئی سی 3 وجوہات مجھے لکھ کر کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس کے بعد گرین ٹرٹل کراچی کے ساحل کی طرف کیوں سفر کرتا ہے؟ گرین ٹرٹل کراچی کے ساحل کی طرف کیوں سفر کرتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے مجھے لازمی دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔